ہر مسلمان کے لیے 6 رشتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہر انسان کے 6 رشتے ہوتے ہیں جو بڑے مضبوط ہوتے ہیں، جن کو مضبوط رکھنا یہ بڑا لازمی ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا، فرض علم وہ ہے جس کی ضرورت پڑے وہ حاصل کیا جائے، اس کا جاننا انسان پر ضروری ہو جاتا ہے، اور جس کی ضرورت ہو اس کا علم حاصل کرنا انسان پر فرض ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی میں معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے، انسان کو اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کے لیے قرآن پاک کی روح سے، قرآن پاک کی رہبری سے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی حیات طیبہ سے یہ 6 رشتے ملتے ہیں جن کے ساتھ انسان کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ آئیں ہم غور کرتے ہیں، اور یہ رشتے قرآن پاک نے ہی ہمیں دیے ہیں۔ وہ کون سے رشتے ہیں؟ ہم نیچے سے آغاز کرتے ہیں، پھر اوپر کو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس رشتے کا نام لیتے ہیں جس کا درجہ سب سے کم ہے، اور پھر اس سے بڑے والے رشتوں کا درجہ کیا ہوگا۔ یعنی اگر چھوٹے رشتے کا بڑا مقام ہو تو پھر بڑے رشتوں کا مقام کیا ہوگا۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہر انسان کا رشتہ ہوتا ہے انسانیت کا رشتہ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تجھے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ انسان کالا ہو، گورا ہو، جیسا بھی ہو، انسان ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، سبھی پورے انسان۔ اس لیے پہلا رشتہ انسانیت کا ہوتا ہے۔ اس انسانیت کے رشتے کو سب سے پہلے انسان کو خیال رکھنا چاہیے، اس رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی بدھ مت ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن انسان تو ہے نا۔ انسان ہونے کے ناطے انسان کے ساتھ رشتہ مضبوط رکھنا چاہیے، نفرت نہیں کرنی چاہیے کسی سے۔ اور مسلمان تو ویسے بھی رشتے مضبوط کرنے آیا ہے۔ پہلا رشتہ انسانیت کا۔ دوسرا رشتہ ہے اسلام کا رشتہ، کلمے کی بنیاد پر جو رشتہ بنتا ہے۔ اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ دوسرے مسلمان کا بھائی بن گیا۔ جیسے حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ جو میدان خیبر میں مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا جنہوں نے، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسود تم نے کلمہ پڑھا ہے، آج کے بعد تم ہمارے بھائی ہو۔ یہ دوسرا رشتہ ہے جو مضبوط ہوتا ہے انسان کا، کلمہ پڑھنے سے اور رشتہ مضبوط ہو گیا۔ اب تو انسان پر اور ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ اور تیسرا رشتہ جو انسان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے احساس کا رشتہ۔ اگر آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کسی کے تعلقات بن گئے، جس شعبے میں آپ کام کرتے ہیں وہاں آپ کے ساتھ تعلقات ہیں۔ آپ آفس میں کام کرتے ہیں، وہاں آپ کے ساتھ جو کولیگ کام کرتے ہیں، جو کام کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ، آفس بوائے ہیں، آپ کے باس ہیں، جتنے بھی آپ کے ساتھ رشتہ تعلق رکھنے والے ہیں، احساس کا رشتہ جن کا آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ رشتہ، اس کا لحاظ رکھنا، اس کا خیال رکھنا۔ اور جتنے جاننے والے ہیں، گھر میں نوکر کام کرتے ہیں، گھر میں ملازمین کام کرتے ہیں، فیکٹری میں ملازم کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا ایک تعلق بن چکا ہے، ایک رشتہ بن چکا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ رشتہ بن گیا ہے تو یہ رشتہ اور مضبوط ہو گیا ہے۔ ایک یہ قسم ہے رشتے کی۔ اور اس کے بعد اگلا رشتے کی قسم ہے، چوتھی قسم، وہ ہے
خاندانی رشتہ اپنے قبیلے کا ہے، اپنے خاندان کا ہے۔ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے قبیلے بنائے ہیں، شاخیں بنائی ہیں اس لیے کہ تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ تمہارے خالہ زاد بھائی ہیں، تمہارے پھپھو زاد بھائی ہیں، تمہارے رشتے میں آپ کے چاچو لگتے ہیں، ماموں لگتے ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، یہ رشتہ اور مضبوط ہو گیا۔ یعنی احساس کے رشتے سے مضبوط رشتہ یہ خونی رشتہ ہوتا ہے۔ اسی لیے مکے میں جو لوگ نبی علیہ السلام پر ظلم ڈھا رہے تھے تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمایا محبوب ان کو بولو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یار میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، جو تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، تمہیں دین اسلام کی باتیں بتاتا ہوں، جو میں تمہیں اللہ وحدانیت کے آ کے پیغام دیتا ہوں، میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں نہ مانگتا۔ قربت داری کا تو لحاظ رکھو، ہم رشتہ دار ہیں، ہم ایک خاندان کے لوگ ہیں، اس کا لحاظ تو رکھو۔ یہ خاندان کا لحاظ رکھنا یہ رشتے مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اور اگلا رشتہ ہے جو پانچواں رشتہ انسان کا ہے، وہ ہے گھر والوں کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، جو آپ کے گھر یعنی آپ کے خانہ کے اندر ہیں، آپ کے بیت کے اندر ہے، اہل خانہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ ہے جن پر سب سے پہلے ذمہ داری آتی ہے، ان کے ساتھ انسان کا رشتہ اور مضبوط ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے۔ جیسے سٹیپ بائی سٹیپ آپ سن رہے ہیں، ایسے ہی ذہن میں رکھنا یہ بہت ضروری باتیں ہیں جو ہمارے سمجھنے کے لیے، معاشرے میں امن، معاشرے میں مضبوطی قائم کرنے کے لیے اور بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے ان چیزوں کا علم ہونا بہت اہم ہے۔ یہ گھر والے، ان کا رشتہ ہمارے ساتھ اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اور گھر والوں میں پھر چھواں رشتہ ان سب رشتوں کا سردار ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے والدین کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ۔ ماں باپ اپنے تو اپنے، سگے ماں باپ تو سگے ماں باپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خاتون نے صرف 4 سال پالا ہے اور اس کے عوض کچھ دولت بھی لی ہے، وہ ان کا کاروبار تھا، کاروبار سمجھ کر انہوں نے نبی علیہ السلام کو پالا۔ وہ حضور علیہ السلام کی رضائی ماں بنی، حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن قربان جائیں، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی شریف کے سامنے سے گزر رہی تھی تو حضور علیہ السلام مصلے سے اٹھے اور جا کے ان کی سواری کی مہار پکڑی اور مسجد نبوی شریف میں لے کر آئے، وہاں چادر بچھائی اور چادر بچھا کے اما حلیمہ سعدیہ کو وہاں بٹھایا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عزت دی اس اماں کو، اس ماں کو جس نے 4 سال پالا ہے۔ ہاں جی سر، 4 سال جس نے پالا ہے، اور پیدا کرنے والی ماں جس کی گود میں آئے ہیں، جس کے شکم میں 9 ماہ رہے ہیں، وہ تو اماں آمنہ ہے سلام اللہ علیہ۔ اماں آمنہ، یہ ان کی شان بتا رہا ہوں جو 4 سال تک جن کے پاس پرورش کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو تحفے دیے، سواری نئی دی، ان کی خدمت کی۔ حضور علیہ السلام نے میٹھی میٹھی ان کے ساتھ باتیں کی، بچپن کی باتیں سنی۔ تو جب اماں جانے لگی، نبی علیہ السلام نے ان کو روانہ کیا تو صحابہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اماں کون ہیں جن کو آپ نے اتنی عزت دی ہے، اپنی چادر اتار کے ان کے نیچے بچھا دی، یہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے بچپن میں پالا تھا، یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ اگر رضائی ماں کی اتنی قدر سکھائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر حقیقی والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ 6 رشتے ہیں جن کا لحاظ رکھنا ہے، جن کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور 7ویں چیز، وہ تو ان سب کی سردار ہے نا، جس کے ماتحت ہیں سارے، وہ ہے
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ساتواں رشتہ کہہ لیں، تعلق کہہ لیں، اپنے خدا کی بندگی کہہ لیں کہ وہ ہے آپ کے خدائے رب ذوالجلال کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے، آپ اس کی تابعداری کیسے کریں گے، ہر کام اس کی مرضی سے کریں گے۔ اب یہ بات لمبی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو آسانی سے ہم ساری باتیں ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاتے چلے جائیں گے۔